نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 41، 42، 43 تا 50۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کیجئے فی الکتاب، کتاب میں، قرآن کریم میں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ انہ کان، بے شک وہ ہوتے، صدیقاً، سچے، نبی۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا، لأبیہ، اپنے باپ سے، یا ابت، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، تم کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع، اس کی جو نہ سنتے ہیں، ولا یبصر، نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ کام آتی ہے تمہارے کچھ بھی۔ یا ابت، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس آیا ہے، من العلم، وہ علم، ما لم یأتک، جو نہیں ہے تمہارے پاس، یا نہیں آئی ہے تمہارے پاس۔ فاتبعنی، پس تم میری پیروی کرو، اتباع کرو۔ اہدک، میں تمہیں دکھاؤں گا، صراطاً سویا، سیدھا راستہ۔ یا ابت، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، عبادت نہ کرو شیطان کی۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، کان ہے، للرحمن، رحمان کا، عصیا، نافرمان۔ یا ابت، اے میرے ابا جان، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، اس بات پر کہ ایمسک عذاب من الرحمن، کہ پہنچے گا تجھے عذاب رحمان کی طرف سے۔ فتکون، پس تو ہو جائے گا، للشیطان ولیہ، شیطان کا دوست۔ باپ نے کہا، قالا، وہ بولا، اراغب، کیا تو پیرا ہوا ہے، انت عن آلہتی، آپ میرے معبودوں سے، یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، لئن لم تنتہ، اگر تو باز نہیں آیا، لأرجمنک، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور ہو جاؤ میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے جدا، دور ہو جاؤ میرے پاس سے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا،
سلام علیک، سلام ہو تجھ پر، ساستغفر لک، میں بخشش مانگوں گا، لکا تیرے لیے، ربی اپنے رب پروردگار سے، رب سے، انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ ہے مجھ پر بڑا مہربان، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں علیحدہ ہوتا ہوں تم سے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے جو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، عسیٰ، امید ہے، اللہ اکون، کہ میں نہیں رہوں گا، بدعائک، پکار کر اپنے، بدعائے رب، اپنے رب کی پکار پر، بلانے پر، پکار پر، شقیًا، محروم، فلما اعتزلهم، پھر جب چھوڑ دیا اس نے ان کو، وما یعبدون، اور جن کے وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، وہبنا، عطا کیا ہم نے، لہو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق، اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، یعقوب علیہ السلام، وکلاً، اور ہر ایک کو، جعلنا، بنایا ہم نے، نبیًا، نبی، ووہبنا لہم، اور عطا کیا ہم نے انہیں، من رحمتنا، اپنے رحمت سے، وجعلنا لہم، اور بنایا ہم نے ان کے لیے، ان کو دیا ہم نے ان کو، لسان صدق، ذکر خیر، علیًا، بلند اور بالا۔ سورہ مریم کا یہ تیسرا قصہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، کہ وہ کیسے خدا پرست تھے، کس طرح بت پرستی کا بتلان کیا، توحید کی طرف اپنے والد کو بلایا، ادب اور احترام کو کیسے ملحوظ رکھا، اور کس طرح اللہ کی خوشنودی کے خاطر اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فی الکتاب سے مراد فی القرآن ہے، یعنی اس کتاب میں، قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، قصہ ذکر کیجئے، اور ظاہر ہے کہ قصص من حیث العبر ہوتے ہیں، قرآن کریم کے قصے عبرت کے طور پر ہوتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ الباری لکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام 175 سال زندہ رہے، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مابین 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ انہ کان صدیقا نبیا، صدیق کسرے کے، صاد کے کسرے کے ساتھ قرآن کریم کا ایک اصطلاحی لفظ ہے۔ صدیق کے تعریف، معنی اور مفہوم کے حوالے سے اہل علم کے مختلف اقوال ہے۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ صدیق اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہو، اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ جو شخص
اعتقاد میں، قول میں، عمل میں، ہر چیز میں سچا ہو، پکا ہو، اس کو صدیق کہا جاتا ہے، کذا فی روح المعانی والمظہری۔ صدیقیت کے درجات ہے، اور ظاہر ہے کہ مراتب ہے، گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی۔ اصل صدیق تو نبی اور رسول ہوتا ہے، اور ہر نبی کے لیے صدیق کا ہونا وصف لازم ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ غیر نبی کے لیے بھی صدیق کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَأُمُّهُ صدیقہ۔ آیات نمبر 42 میں فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ عربی لغت کے اعتبار سے ابتی باپ کے احترام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جامع اوصاف اور کمالات کا مالک بنایا تھا۔ مزاج میں اعتدال، اضداد کی رعایت، مزاج میں تحمل، ٹھہراؤ، متانت، موقع محل کے ساتھ مناسبت، توحید پر مدلل انداز سے مقابل کو، خصم کو لاجواب کرنا۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ایک بے نظیر اور بے مثال گفتگو تھی، اور کمال یہ ہے کہ ایک طرف باپ نہ صرف مشرک ہے، بت پرست ہے، بلکہ بت فروش ہے، اور اس مشرکانہ ماحول میں شرک ختم کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کمال یہ ہے کہ دوسرے طرف باپ کا ادب اور احترام بھی ملحوظ رکھا۔ اب ان دونوں اضدادوں کو، ضدین کو جمع کرنا ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی ایسا لفظ منسوب نہیں جس میں باپ کی توہین ہو اور یا والد کی دل آزاری کا عنصر شامل ہو۔ باپ کو یہ نہیں کہا کہ اے کافر، اے مشرک، اے بت پرست، اے بت فروش، کوئی غلط روش اختیار نہیں کیا، بلکہ پیغمبرانہ حکمت و بصیرت کے ساتھ بت اصنام کی بے حسی بے بسی کا اظہار فرمایا، اور پھر شرک و کفر کے نتیجے میں وہ ڈرایا اور فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان، آپ ایک ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کے کام آ سکے؟ نفع و نقصان کے حوالے سے یہ بت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 43 میں ایک دفعہ پھر فرمایا کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایسا علم پہنچا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میری اتباع کیجئے، میرے پاس وحی الہی آتی ہے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اور پھر آیت نمبر 44 میں پھر فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کیجیے، یعنی شیطان کے
بہکانے سے بتوں کی عبادت مت کرے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا نافرمان ہے اور نافرمانی میں بھی انتہائی درجے پر ہے۔ پھر آیات نمبر 45 میں پھر فرمایا کہ اے میرے ابا جان، یا ابت، اے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ آپ پر رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا۔ آپ نے توبہ نہیں کی تو شیطان کی ساتھی ہو جاؤں گے، دوزخ میں شیطان کی ساتھی بن جاؤں گے۔ باپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نصائح، مواعظ اور گفتگو سن کر رد عمل دیا۔ کہتے ہیں کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تمہیں ابراہیم تم میرے معبود سے پھرے ہوئے ہو؟ تم ان بتوں کی عیبجوئی کرتے ہو، مذمت کرتے ہو۔ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر آپ باز نہ آئے، دھمکی دی، اور ان معبودوں کے پیچھے آپ پڑے رہے تو میں آپ کو سنسار کروں گا، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کروں گا، اور ایک مدت تک مجھ سے جدا ہو جاؤ، چھوڑ دو مجھے۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا، مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال سلام علیک۔ ایک چیز ذہن میں رکھ کہ سلام بئی مقام دو معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ یہ سلام مقاطعہ ہے، مطلب یہ ہے کسی سے تعلق ختم کرنے کا ایک مہذب انداز ہے۔ جیسا کہ ایک جاہل آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور ان کو اس گفتگو پر عبور حاصل نہیں ہے، جاہل ہے، تو آسان طریقہ یہ ہے، قرآن نے یہ تعلیم دی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، پھر ان کو سلام کہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے دماغ خراب مت کرو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہاں سلام سلام عرفی مراد ہے، لیکن اس پر ایک فقہی اشکال ہوگا کہ کسی کافر کو ابتداءً سلام کرنا تو شرعاً ممنوع ہے، اور بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے کہ لا تبدؤ اليهود والنصارى بالسلام، یہود نصارہ کو سلام کی ابتدا مت کرو۔ لیکن ایک بات اور ہے کہ صحیح روایات میں ابتدا بالسلام خود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس وجہ سے جب احادیث میں وہ تعارض آئے تو فقہاء کے درمیان بھی جواز اور عدم جواز کا اختلاف ہے کہ آیا ابتدا بالسلام کافر کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ایک فقہی مسئلہ ہے۔ مجھے امام نخعی کا فیصلہ زیادہ پسند ہے۔ امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اگر تمہیں کسی کافر یہودی نصرانی سے ملنے سے کوئی دینی دنیاوی ضرورت ہے، مفاد ہے یا کوئی ایشو ہے، تو ابتدا بالسلام کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور بلا ضرورت چاپلوسی کے طور پر آپ ان کو سلام شروع کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے آپ گریز اور پرہیز کریں۔ پھر فرمایا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ان قریب میں آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا اپنے رب سے، اور میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے۔ لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ کسی کافر مشرک کے لیے استغفار کرنا تو شرعاً ممنوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا واللہ لاستغفرن لک، پھر اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین،
نبی کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو مناسب نہیں ہے کہ وہ، جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار مانگے، طلب مغفرت کرے۔ جواب یہ ہے کہ یہ سیدنا، یہ جو استغفار ہے ساستغفر لک، یہ تب تھا جب ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو ان سے بیزار ہو گئے، جیسا کہ سورہ توبہ میں ہے، ما کان استغفار لأبیہ الا ان موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو اللہ فتبرأ منہ، جب اس سمجھ گیا، پتہ چلا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزارے کر دی۔ تو پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ ادھر اگر ساستغفر کہا ہے تو پھر اس استغفار کی تفصیلات اور تفسیر جو ہے وہ سورہ توبہ میں ہے کہ یہ جو استغفار کر رہے تھے یا وعدہ کر رہے تھے، یہ تب تھا جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ جب پتہ چلا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو تبرأ منہ، پھر بیزار ہو گیا ادھر سے۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تمہیں اور ان کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو سب کو چھوڑتا ہوں، اور سب باپ کو بھی چھوڑتا ہوں، رشتہ داروں کو بھی چھوڑتا ہوں، اور چھوڑ کر پھر ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئی، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اللہ پر یقین ہے مجھے، اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین، میں جب اپنے رب کو پکارتا ہوں وہ مجھے شقیاً محروم نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، جب جدا ہوا ان سے اور ان سے جدا ہوا جن کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، پکارتے تھے، پھر ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا دیا، دونوں کو نبی بنایا، اور اپنے رحمت کا خاص حصہ عطا فرمایا، مال دولت اولاد عطا فرمایا، اور اس دنیا میں ان کا نام بلند فرمایا۔ مطلب ابراہیم لسان صدق، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہ دعا بھی قبول ہو گئی، اور دعا یہ تھی کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی درود ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، نماز میں ہم پڑھتے ہیں علی ابراہیم و علی آل ابراہیم پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا ذکر بلند ہے اور تا قیامت بلند رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق رفیق فرما دے۔